اچھا وسیلہ اور توسل کا ذرا کنسیپٹ کلیئر کر دیں, اس پہ بھی بڑی بحث چلی ہے وہاں. کیا بول ٹی وی پہ؟ بول ٹی وی پہ کیا بول نا بھائی کہ بھی وسیلہ جو ہے آیا وسیلہ شخصی جائز ہے یا نہیں جائز؟ اچھا اچھا میں نہیں لوں گا, جزاک اللہ. میں نہیں وہ انڈا چیز نہیں میں کھاتا, کیونکہ آپ تو وسیلے کی کئی قسموں کو مانتے ہیں نا. میں نے وسیلہ اور توسل پہ میرے بھائی 3 گھنٹے کی گفتگو کی. اچھا اس میں گزارش کر دوں, پہلے سوال کلیئر ہو جائے. اہل حدیث کی عوام بلکہ دیوبند کی جو عوام الناس ہے نا, بالکل سادی عوام, وہ تو سمجھ لیں, وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی بت پرستوں میں ان میں کیا فرق ہے, وہ بتوں کا وسیلہ کرتے تھے, یہ اولیاء کا کرتے ہیں. آپ جو ہے آپ بیچ میں درمیان میں ایک عجیب سچویشن پیدا کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی مانتے بھی ہیں لیکن مطلب کچھ کا انکار بھی کرتے ہیں. یا تو بندہ شیعہ یا بریلوی ٹائپ ہو جائے. یار یہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہی خود ضرور ہونا ہے؟ بریلوی اور دیوبندی انڈیا کے 2 شہروں کے نام ہیں. 1867 میں 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے, دارالعلوم دیوبند, اور 1800 کہیں جا کے 96 کے قریب بنا ہے منظور الاسلام بریلی. جو بن رہی انگریزوں کے دور کے اندر مدرسے ہیں, ان کے ناموں کے اوپر فرقے بن گئے ہیں, ان کے اندر شامل ہونا ہمارا کہاں سے مطلب ہمارے پر واجب قرار دے دیا گیا. ہم امت کا حصہ ہیں, امت میں نمازیں پڑھتے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہم درمیان کا موقف نہیں بیان کرتے, ہم ساروں نے اپنے گھسیٹ کے جو موقع بنائے ہوتے ہیں نا, ساروں سے تھوڑا تھوڑا لے کے بتاتے ہیں کہ اینی گل تہاڈی صحیح ہے بھائی, اینی غلط ہے. آپ مجھے بتائیں آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں درمیان کا موقف کیوں رکھتے ہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے, درمیان کا موقف ہے نا. قرآن کلیئر ہے نا. نہیں, آپ پیغمبر مان رہے ہیں ان کو, جی اتنی عظمت میں بھی مان رہے ہیں, بیٹا نہیں مان رہے. درمیان میں آگے نا آپ کہتے ہیں میں ان کو بیٹا بھی نہیں مانوں گا, خدا بھی نہیں مانوں گا, میں پیغمبر مانوں گا, عزت دوں گا. درمیان میں ہی آئے نا آپ بھی, ایک ایکسٹریم پہ تو نہیں گئے. ایکسٹریم تو یہ تھی کہ آپ ان کو دجال کہہ دیتے یہودیوں کی طرح نعوذ باللہ, یا عیسائیوں کی طرح آپ کہہ دیتے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود ہی اللہ ہیں. آپ مسلمان ہوئے, آپ نے کہا میرا درمیان کا عقیدہ ہے. تو درمیان مسلمان تو امت وسط کہا گیا اسے. آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اسے درمیانی امت کہا گیا ہے, اور سانو ہی کیا گیا ہے کیونکہ ایسی مسلمان ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا, اور اس کتاب میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی نام رکھا مسلم, اور اللہ نے بھی اس کتاب میں انڈورس کر دیا مسلم نام. تو الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں میرے بھائی. نہیں وسیلے پہ کلیئر کریں نا. ہاں وسیلہ, وسیلے پہ میرا مسئلہ نمبر 43 ہے میرے بھائی. ڈیٹیل میں نے ایک ایک چیز ثابت کی ہے. 6 وسیلے ہیں جو مشہور ہیں, 5 ثابت ہیں. سب سے پہلے اللہ کے اسماء کا وسیلہ, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. دوسرا وسیلہ ہے کوئی شخص اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جس طرح کہا گیا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. المدد یا نماز, المدد یا صبر نہیں ہے. یہ سارے دھوکے مفتی اکمل صاحب نے ختم کر چھڑے نے کہ جی آپ نماز اور مدد چاہو, کس کی مدد چاہو؟ آگے ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد چاہنی ہے, اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہے. تیسرا وسیلہ ہے, یہ تو نیک اعمال کا ہو گیا, اس میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے. تیسرا وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم حدیث ہے, جو اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کرے گا, اذان کا جواب دے, دروشی پڑھے, تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہ مقام وسیلہ ہے. چوتھا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ. بخاری مسلم میں آتا ہے, آپ کے کرتا مبارک کا دھون صحابہ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے, بال مبارک کا دھون, میں نے ساری حدیثیں بخاری مسلم سے بتائی ہیں. ٹھیک ہے, 4 وسیلے ہو گئے. 5واں وسیلہ ہے جو بندہ زندہ ہے, آپ کے سامنے موجود ہے, آپ اسے جا کے دعا کروا لیں. جیسے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے, سیدنا عمر کہتے ہیں, ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے, ہم نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے پھر وہ بارش نازل ہوگی. تو جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے. نہیں لیکن وہ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں نا, کیونکہ اہل حدیث بھی تو اس میں چڑھائی کر دیتے ہیں نا, مطلب مشرکی کہہ دیتے ہیں نا عوام, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہرک سے زیادہ اللہ قریب نہیں تھا. کیا چیز؟ حضرت عباس کا وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں تھی, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے. وسیلہ جو وہ وسیلہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے. وسیل کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے نا. عمر خود زیادہ نیک تھے نا ان سے. نہیں, وہ زیادہ نیک ضرور تھے,
لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی، ٹھیک ہے، اور جو افضل ہے اس کا غیر افضل سے دعا کروانا درست ہے. صحیح مسلم میں 3-4 حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں. حضرت عمر کو حضور نے کہا تھا جب ملے تو اس سے دعا کروانا، تو کیا ویسے کرنی زیادہ افضل ہو جائیں گے؟ یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی افضل شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے سے دعا نہیں کروا سکتا، کروا سکتے ہیں، دعا کی قبولیت کا ذریعہ. پھر یہ کہ حضرت عمر جو ہیں، اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی سے دعا ہی نہ کراؤں، اتنا تو متکبر کوئی شخص نہیں ہو سکتا. حضرت عمر تو اپنے سے تو افضل ہی سمجھتے تھے حضرت عباس کو. یہ تو ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر افضل ہیں، حضرت عمر کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میں ان سے افضل ہوں. نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے میں کیا حرج تھا؟ ڈائریکٹ مان سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وسیلے سے، توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا میں وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. نیک آدمی سے دعا کروائیں، ظاہر ہے اس کی دعا قبول ہوگی. نیک آدمی ہو لیکن وہ جو اپنی پرستش کروا رہا ہے، جو آپ سے نذرانے بٹور رہا ہے، نہ آپ کی عزت کا لحاظ کر رہا ہے، نہ آپ کے مال کا لحاظ کر رہا ہے، جب موقع ملتا ہے بچیاں بھی بکا کے لے جاتا ہے مریدوں کی، اور وہ مال بھی بٹور کے لے جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نیک بندوں کی بات.